راجہ ریاض کی گزشتہ دنوں میں الیکشن کمیشن میں ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے گو کہ الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے تردید کی ہے کہ کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ان کے ترجمان کی طرف سے آیا ہے کہ جو میڈیا پہ چلنے والی خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور الیکشن کمیشن سے راجہ ریاض کی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ ویڈیو میں الیکشن السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ کیسی ملاقات رہی؟ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی جی سر، کیا گفتگو ہوئی؟ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی سر؟ نہیں، انتخابات سر کیا گفتگو ہوئی آج ڈسکشن ہوئی آج؟ بس جنرل ہم نے انہیں کچھ الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے کے لیے کوئی تجاویز دی ہے۔ سر کس طرح الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے سر آپ کے خیال میں؟ ایک تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ الیکشن جوڈیشلی کے تھرو کرائیں تو زیادہ بہتر رزلٹ آئے گا، کیونکہ جوڈیشلی جو ہے وہ اس کے اپروچ کرنا مشکل ہے اور بہتر رزلٹ آ سکتا ہے۔ سر سپریم کورٹ میں ایک جو چیف جسٹس ہے انہوں نے جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو یہی بات آئی تھی کہ جوڈیشری نے اپنے ریٹرننگ افسر دینے سے انکار کیا یا معذرت کیا، تو سر اس صورت میں کیا پھر آپ الیکشن کمیشن نے آپ کو کیا یقین دہانی کرے گی سر؟ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہر جو ہیومن بینگ پاسبل ہے وہ ہم کریں۔ تو سر صدر صاحب بھی خط لکھ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کو ان سارے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر صاحب نے جو کل خط لکھا ہے وہ بہت کمزور خط لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ بھی، یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے اس طرح لگ رہا ہے کہ صدر صاحب نے کسی مجبوری کے تحت خط لکھا ہے، اور اس خط کا کوئی اگر اس کو غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں تو اس میں صدر صاحب نے کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی، ایک رائے کا اظہار کیا۔ تو سر کب تک آپ کو انتخابات نظر آ رہے ہیں؟ اس بارے میں کہہ چکا ہوں کہ مڈ فروری میں انتخابات ہوں۔ آج آپ کو الیکشن کمیشن نے بلایا تھا یہاں پہ مشاورت کے لیے؟ جی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی تجویز ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے تو وہ دیں۔ کمیشن میں راجہ ریاض صاحب موجود تھے اور انہوں نے خود کہا کہ میری الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوئی ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ الیکشن فروری کے وسط میں ہوں گے۔ تو سوچنے والی بات ہے، الیکشن کمیشن حکام سے ظاہر ہے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے بڑی دلچسپ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ راجہ ریاض الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کرنے کے بعد لندن روانہ ہو گئے اور وہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی پیغام الیکشن کمیشن حکام کو انہوں نے پہنچایا، یا پھر الیکشن کمیشن حکام کا پیغام سابق وزیر اعظم نواز شریف کو راجہ ریاض نے وہاں تک پہنچایا؟ اب یہ دونوں معاملات جو ہیں حل طلب ہیں، اور بڑے سیاسی ماہرین بھی اس کو اپنی اپنی نظر سے اور اپنے حساب سے اس پر تبصرہ کرتے بھی نظر آئے ہیں، اور یہ دونوں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ راجہ ریاض الیکشن کمیشن میں آئے اور انہوں نے کچھ الیکشن کمیشن وہاں پر آئے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کی جو تردید ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں خیال ہے کہ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جو ملاقات کو مخفی رکھا جائے اور اس کے جو سامنے آنے والی چیزیں ہیں تاکہ وہ عوام تک نہ پہنچ سکیں، جبکہ خود راجہ ریاض کہہ رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کی، اور یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو الیکشن کمیشن نے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس کی تردید کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد راجہ ریاض جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے ظاہر ہے وہاں پر جب سیاسی گفتگو کی ہوگی تو لامحالہ الیکشن کمیشن حکام سے ہونے والے ملاقاتوں کا تذکرہ بھی کیا ہوگا۔ اور سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی بی ٹیم تھے، اور جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے ان کو منوون تسلیم کرتے تھے اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے تھے۔ اور اب یہ ہونے والی ملاقات ہے، اس کو سیاسی ماہرین اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی بڑا اس پہ ڈیفینسو ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔